بیان ہوتا ہے کہ آیت بہت بڑے عالم دین جو تھے مقدس اردبیلی، ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک عالم دین ہی بیان کرتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا اور نجف میں صحن ہی میں میرا حجرہ ہوتا تھا، تو میں نے رات کے ٹائم پر دیکھا کہ کوئی اندر داخل آیا ہے، اور اس داخل اندر آتے ہی اس زمانے میں حرم بند ہوتا تھا، حرم کا دروازہ جو ہے وہ اچانک سے خود کھل گیا اور پھر اندر کا دروازہ کھلا، تو میں بھی نیچے اترا، میں نے جا کر غور سے جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، مقدر سے اردبیلی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسے جیسے مولا متقیان سے کلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پلٹے اور پھر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور وہ مسجد کوفہ میں گئے، اور پھر وہ ایک مقام پہ اندر جائے اور دیکھا کہ کہیں پھر کسی سے کلام کیا ہے، پھر کوئی گفتگو کی ہے، میں نہیں دیکھ پایا باقی کس سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر جب واپس آئے تو واپس آتے ہوئے رستے میں جو ہے وہ میں اپنے اوپر قابو نہیں پایا، مجھے یا تو صدا میری نکل گئی یا کھانسی مجھے آئی، کچھ آئی جس سے وہ مجھے پہچان گئے، اور پھر جب میں نے ان کو کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے، میں یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا، آپ نے کیا گفتگو کی اور کس سے گفتگو کی؟ تو انہوں نے کہا کہ شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں، قید حیات میں ہوں، تم اس بات کو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اکثر مجھے جب کوئی مشکل ہوتی ہے علمی کوئی سوال آتا ہے یا کوئی اس طرح، تو میں مولا متقیان کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان سے اپنے سوال کو پیش کرتا ہوں، اور مولا جو ہیں وہ میری مشکل کو حل کر دیتے ہیں، مجھے جواب دیتے ہیں۔ آج جب میں ایک مشکل کا سوال ایک پوچھنا تھا علمی، تو جب میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا آج ہمارا فرزند یعنی آخری امام جو ہے وہ مسجد کوفہ میں ہے، آپ وہاں جائیں اور ان سے جو ہے وہ سوال پوچھ لیں۔ تو میں وہاں گیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا۔ تو اب یہ ہے کہ خود سید ابن طاووس بھی اپنے فرزند سے کہتے ہیں، اور بہت بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں امام سے جو ہے وہ زیارت، امام سے ملاقات جو ہے وہ جائز ہے اور متوقع ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا، مصلحت ہے اور خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم امام سے ایک گروہ ہوگا جس کی امام سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اور لیکن ہم امام کو پہچانے نہیں ہوں گے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امام خود نہیں چاہتے ہم ان کو نہیں پہچان سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اطراف میں کہیں ہماری زندگی میں مشکلات میں ہم پھنسے ہوں اور امام ہماری خدمت میں آئے ہوں۔ اسی طرح ایک عالم دین قم میں تھے اور آخری علالت میں اور پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بہت سختی تھی زندگی میں، تو اپنے صحن میں ہو کر جو ہے وہ چلتے چلتے میں گلہ کر رہے تھے کہ مولا میں اتنی پریشانی میں ہوں، آپ میری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ تو اسی چلتے چلتے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی چلنا شروع ہو گیا، اور امام جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ گئے، اور امام نے کہا کہ ہم فلانی جگہ پر تم مشکل میں پھنسے تھے، ہم نے تمہیں بچایا، فلانی جگہ پر تمہیں ایک مشکل آئی، وہاں پر ہم نے تمہیں بچایا، فلانی جگہ پر۔ جب انہوں نے کہا کہ ایک ایک جگہ انہوں نے مجھے بتائی، اور یقیناً وہ وہی جگہیں تھیں جہاں میں ہلاکت میں تھا، اگر مجھے کوئی نہ بچاتا تو میں نہ بچتا۔ تو پھر امام نے کہا کہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری مشکل میں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیں اس وقت پہچانو۔ بات یہی ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شیخ مفید کو بھی جو خط لکھے ہیں ان کے اندر بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ شیخ ہم تمہاری ہر خبروں سے باخبر ہیں، یعنی جو بھی تمہارے پر ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمارے علم کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے، جو گناہوں سے دوری کرتا ہے، جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نیک صالح لوگ، وہ ہم جانتے ہیں، اور جو اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہے اسے بھی امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام ہمارے ان حالات سے واقف ہیں، امام ہمارے ان حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے پر گزر رہا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں امام کو، ہم سے کیا چیز امام کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارے وجود سے کوئی خیر جا رہی ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں جو مولا تک پہنچ رہا ہے۔ حتیٰ امام شیخ مفید کو ایک اور لیٹر کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو تم خدا سے راز و ناز اور مناجات پڑھتے ہو خدا کی بارگاہ میں، ہم اس کو بھی سنتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے
ان ایام میں ہم اپنے مولا سے قرب حاصل کریں، خدا کی بارگاہ میں جائیں، دعائیں پڑھیں، مناجات پڑھیں، اپنے امام سے متصل ہوں، خدا کو آخری امام کا واسطہ دیں، اور دیکھیں کہ اس دور میں جہاں کہ انسانیت مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس طرح اپنے وجود سے کار خیر دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ مورلی ہو، چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہو۔ تو آئیے ہم ان حالات کے اندر، اس سٹریس اور اس ایک پریشانی کے اندر جہاں پہ عالم ایک مسیحا کا انتظار کر رہی ہے، ایک منجی کا انتظار کر رہی ہے، اس منجی کے انتظار کے لیے ہم سب مل کر ایک قدم بڑھائیں تاکہ ہم سب ظہور کے نزدیک ہو سکیں۔